تمام عالم اسلام کو 7 ستمبر یوم تحفظ ختم نبوت بہت بہت مبارک ہو۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے چند باتیں میں نے عرض کرنی تھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا؟ عام الفاظ میں اگر اس کو سمجھا جائے جو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ماننا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر بندہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، بالکل اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا یہ بھی ضروری ہے، اس کے بغیر بھی بندہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے قرآن پاک کی بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے، سورہ احزاب کی 40ویں آیت، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس کا مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ اب یہاں پر سب سے قابل غور بات وہ یہ ہے کہ مرزا کو مرزائی، احمدی اور قادیانی جو نبی مانتے ہیں وہ بھی اسی آیہ مبارکہ قرآن سے دلیل بناتے ہیں اور اسی لفظ کو دلیل بناتے ہیں۔ ہماری دلیل سب سے مضبوط وہ یہ ہے خاتم النبیین، اللہ نے محبوب علیہ السلام کو جب فرما دیا اب بات ختم ہے، آقا کریم علیہ السلام کے بعد اب قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نیا نبی کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ اب قادیانی کیا دھوکہ دیتے ہیں، کیا تحریف کرتے ہیں؟ وہ بھی لفظ خاتم النبیین سے مرزا کی نبوت کو ثابت کرتے ہیں اور بہت بڑا دھوکہ عوام کو دیتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اب خاتم النبیین وہ کہتے ہیں یہ ایک وصف ہے۔ مثال کے ساتھ اس کو سمجھیں، مثال یہ جس طرح بہت بڑا کوئی محدث ہو، بہت بڑا کوئی مفسر ہو تو اس کے لیے ایک وصف خاص کر دیا جاتا ہے، خاتم المحدثین ہے، فلاں خاتم المفسرین ہے۔ مطلب کیا؟ یہ ایک وصف ہے کہ فلانا بندہ بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا مفسر ہے، وہ خاتم المفسرین ہے، وہ خاتم المحدثین ہے۔ اب اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ اس کے بعد کوئی محدث نہیں آئے گا، کوئی مفسر نہیں آئے گا، حالانکہ آج بھی تفسیر قرآن کرنے والے بہت سارے ہیں۔ تو لہٰذا خاتم النبیین کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصف ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ آخری نبی ہیں، بلکہ اس کا مطلب قادیانی جو خبیث نکالتے ہیں، کتنا بڑا دھوکہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں یہ بھی نبی پاک کا ایک وصف ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ کے سب نبیوں میں سے بہت اعلیٰ اور افضل نبی ہیں، اس کا مطلب آخری نبی نہیں ہے۔ تو اس بات کا جواب بڑی توجہ کے ساتھ سننے والا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ، کوئی انسان کسی بندے کو، کسی دوسرے انسان کو کوئی وصف دے تو اس وصف کے اندر تو تبدیلی ممکن ہے، وہ صرف ایز اے وصف ہے، وہ اس کی صرف صفت بیان کر رہا ہے، صرف تعریف بیان کر رہا ہے۔ ہاں جب خالق کائنات، خالق ارض و سماوات، جب رب تعالی خود کسی کو کوئی وصف عطا فرمائے، خود نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں جب رب یہ فرمائے خاتم النبیین، تو وہاں پر معنی صرف وصف نہیں ہوگا کہ یہ صرف ایز اے وصف ہے، یہ صرف وصف کے طور پر نبی کریم علیہ السلام کو کہا گیا ہے اور مراد اس سے آخری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، ابو جہل، ابو لہب، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اب وہ ایمان لے کے نہیں آ سکتے۔ اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ ارشاد فرمائے خاتم النبیین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تو آ سکتی۔ اور دوسرا بڑا دھوکہ جو قادیانیوں، مرتدوں اور احمدیوں کی طرف سے مسلمانوں کو دیا جاتا وہ اسی آیت سے، لفظ خاتم النبیین سے مرزا کی نبوت کو معاذ اللہ ثابت کرتے ہیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ختم کا مطلب ہوتا ہے مہر۔ اب مراد اس سے یہ ہے کہ جس پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہر لگ جائے وہ بندہ بھی نبی بن سکتا ہے، لہذا ہمارے مرزے پر نبی پاک علیہ السلام کی مہر ہے اور وہ بھی نبی ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اس کا جواب شیخ محقق علیہ رحمہ نے بڑے پیارے انداز سے دیا۔ آپ فرماتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی، آپ نے فرمایا ختم کا مطلب ہے مہر، اور اس سے پتہ کون سی مہر مراد ہے؟
اس سے مراد وہ مہر ہے کہ جب خط لکھ کے مکمل کر لیا جاتا ہے اور اس کو بند کر دیا جاتا ہے، بند کرنے کے بعد اس پر ایک ختم لگائی جاتی ہے، ایک مہر لگائی جاتی ہے۔ اس مہر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب یہ خط مکمل ہو چکا، اب نہ اس میں کسی چیز کی انٹری ہو سکتی ہے، نہ اب اس میں کسی لفظ کا اضافہ ہو سکتا ہے، اور نہ اس میں سے کسی لفظ کو مٹایا جا سکتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں، شیخ محقق فرماتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہاں پر ختم سے مراد وہ مہر ہے جو خط لکھنے کے بعد آخر میں لگائی جاتی ہے، اور فرمایا خاتم النبیین، مراد یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو جو نبوت عطا فرمائی تھی وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے میں عطا فرمائی تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر نبوت اتار کر اس پر خاتم النبیین کی مہر ثبت فرما دی ہے کہ اب نہ تو کوئی پہلے انبیاء گزر چکے، نہ تو ان کی نبوت ختم ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اب آقا کریم علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے۔